اسلامک ہسٹری میں بہت سے عظیم سپہ سالار آئے ہیں جنہوں نے اپنی بہادری اور جنگی قابلیت سے بہت نام کمایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی عظیم مسلم کمانڈرز کی بات کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم کا شمار مسلم دنیا کے عظیم سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ صرف 16 سال کی عمر میں انہوں نے سندھ پر حملہ کیا اور اسے مسلمان حکومت کا حصہ بنایا۔ کراچی اور ملتان کی فتح ان کے عظیم کارناموں میں شامل ہوتی ہے۔ برصغیر میں اسلام آنے کی وجہ صرف اور صرف محمد بن قاسم ہے۔ ابراہیم پاشا along with سلطان سلیمان دا میگنیفیشینٹ۔ سلطان سلیمان کا شمار دنیا کے عظیم ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ ابراہیم پاشا سلطان سلیمان کا گرینڈ وزیر اور ساری آرمی کا سربراہ تھا۔ حکومت چلانے کے تمام معاملات اس کے پاس ہی ہوتے تھے۔ ابراہیم پاشا کی سب سے بڑی تاریخی فتح 1526 میں آٹومن ہنگری وار کو کہا جاتا ہے، جب صرف 2 گھنٹے کے اندر آٹومنز نے ہنگری کی آرمی کو کاٹ کر رکھ دیا۔ سلطان سلیمان اور ابراہیم پاشا نے بیلگریڈ، روڈز آئلینڈ اور پرشیا میں بھی شاندار فتوحات حاصل کی۔ خیر الدین باربروسا۔ باربروسا کو مسلم نیوی کا عظیم ترین کمانڈر کہا جا سکتا ہے۔ سلطان سلیمان کے بحری بیڑے کی قیادت کرتے ہوئے انہوں نے یورپ کے کمبائنڈ بحری بیڑے کو کئی بار عبرتناک شکستیں دیں، جس سے بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی پر آٹومنز کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ ہابسبرگ، اٹلی اور اسپین کے بادشاہ چارلس V اور اس کا نیوی کمانڈر آندرے دوریا خیر الدین کا نام سن کر ہی کانپ جاتے تھے۔ 1538 میں باربروسا نے اسپین، روم، جنیوا، وینس اور مالٹا کے کمبائنڈ بحری بیڑے کو پرویزا کے مقام پر ایسی شکست دی کہ یورپ کا بحری بیڑا تباہ ہو کر رہ گیا۔ ایسی ہی ایک اور شکست 1541 میں باربروسا نے چارلس V کو دی۔ یورپ کی کوشش تھی کہ نارتھ امریکہ کی طرح افریقہ کو بھی اپنی کالونی بنا لیا جائے۔ ان کی اس کوشش کو ناکام بنانے والا ایک ہی نام ہے، جو کہ خیر الدین باربروسا ہے۔ سلطان الپ ارسلان۔ سلجوق امپائر کے سب سے کامیاب بادشاہ سلطان الپ ارسلان کو کہا جاتا ہے۔ سلطان الپ ارسلان کی سب سے بڑی جنگی فتح 1071 میں بیٹل آف میزیکرٹ ہے، جب انہوں نے صرف 20,000 کے لشکر کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے بیزنٹائن لشکر کو شکست دی۔ اس سے ترکوں کے لیے اناتولیا کا راستہ صاف ہو گیا۔ رومن ایمپرر رومانوس چہارم کو بھی الپ ارسلان نے گرفتار کر لیا۔ اس کے علاوہ آرمینیا اور جارجیا کی فتح بھی الپ ارسلان کے عظیم کارناموں میں شامل ہیں۔ سلطان رکن الدین بیبرس۔ سلطان بیبرس کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ 1260 کی مملوک منگول جنگ کو کہا جاتا ہے، جب انہوں نے عین جالوت کے مقام پر منگولوں کو عبرتناک شکست دی۔ یہ مسلمانوں کی منگولوں کے خلاف پہلی واضح بڑی فتح تھی۔ اس فتح کو اسلام منگول جنگوں کا ٹرننگ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان بیبرس نے اس کے بعد بھی کافی جنگوں میں منگولوں اور صلیبیوں کو شکستیں دی اور ایک بڑی امپائر بنا لی۔ نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی جو عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے، ان کا شمار مسلمانوں کے عظیم حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے 1146 سے 1174 تک حکومت کی۔ 1146 میں عماد الدین زنگی کے بعد حلب کے حکمران بنے۔ نور الدین زنگی نے جس دور میں حکومت سنبھالی وہ وقت مسلمانوں کے مشکل ترین دور میں سے تھا۔ مسلمانوں کے اندر بے اتفاقی اپنے عروج پر تھی اور صلیبی جنگوں کا بھی دور تھا۔ نور الدین زنگی کی سب سے اہم کامیابی بیٹل آف اینب 1149 کو کہا جاتا ہے، جس میں انہوں نے پرنس آف ریمنڈ کو شکست سے دوچار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اینٹیوک یعنی انطاکیہ کا اہم شہر فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی نے 1154 میں دمشق پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ نور الدین زنگی ویسے تو بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے پہلے مصر پر قبضہ کرنا مناسب سمجھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت فاطمی خلافت بہت کمزور ہو گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ عیسائی مصر پر قبضہ کر لیں گے۔ نور الدین زنگی کے سپہ سالار اور صلاح الدین ایوبی کے چچا شیرکو کی مدد سے 1169 میں مصر کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ نور الدین زنگی کی وفات تک شام،
عراق اور مصر ان کے قبضے میں ہی رہا۔ یوسف بن تاشکین کو عظیم مسلم فاتحین میں شامل کیا جاتا ہے۔ جب مسلمان ہر طرف سے زوال کا شکار تھے تو نارتھ افریقہ سے ایک ایسی طاقت ابھری جس نے اسلام کی حفاظت کی۔ یوسف نے 1062 میں مراکز شہر کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے تقریباً آج کا سارا الجیریا اور موراکو کو فتح کیا۔ اندلس یعنی اسپین میں یوسف نے 1086 میں بیٹل آف سگراجس میں الفانسو 6 کو شکست دی۔ الفانسو 6 اس وقت مسلمانوں کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا اور نظر آ رہا تھا کہ اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن یوسف کے الفانسو کو شکست دینے سے اسپین مزید 400 سال تک مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ اسپین کے تیسرے بڑے شہر ویلنسیا کو فتح کرنا یوسف کا ایک اور کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی وفات تک اسپین کا کافی سارا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ امیر تیمور آلموسٹ اتنا ہی زیادہ خطرناک اور ذہین ملٹری کمانڈر تھا جتنا اس کا آئیڈیل چنگیز خان۔ چنگیز خان کی طرح امیر تیمور کو بھی جنگ میں ہرانا ناممکن خیال کیا جاتا تھا۔ ان کی حکمرانی میں پورا سینٹرل ایشیا، افغانستان، ایران، مصر، شام، روس کا بڑا حصہ اور کاکسس شامل ہیں۔ چنگیز خان کی بنائی ہوئی 4 ریاستوں میں سے 3 یعنی چغتائی خانیٹ، ایل خانیٹ اور گولڈن ہارڈ پر ان کی حکومت تھی۔ آٹومن امپائر جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی کو تیمور نے عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور باجزید I کو قید کر لیا۔ سب کانٹیننٹ میں دہلی سلطنت کے زوال کی وجہ بھی امیر تیمور کا حملہ ہی تھا۔ اگرچہ امیر تیمور ایک مسلمان حکمران ہوتے ہوئے بہت ظالم تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت قابل ملٹری کمانڈر تھا۔ موسیٰ بن زیر اور طارق بن زیاد۔ موسیٰ بن زیر اور طارق بن زیاد مسلمانوں کی ابتدائی جنگوں کے ہیرو مانے جاتے ہیں۔ امیہ ڈائنیسٹی کے رول میں موسیٰ بن زیر نارتھ افریقہ کے گورنر تھے۔ رومن نیوی کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی نیوی کی بنیاد رکھی۔ طارق بن زیاد ان کے سب سے قابل جرنیل تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ 711 میں اسپین پر حملہ کر کے روڈرک کی حکومت کو ختم کرنا مانا جاتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی حکومت اسپین، پرتگال سے ہوتی ہوئی فرانس کے کچھ علاقوں تک چلی گئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی مسلمانوں کے عظیم ترین کمانڈروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ ان کی حکومت غزنوی امپائر اپنے وقت کی سب سے طاقتور ریاست مانی جاتی تھی۔ ان کی حکومت میں افغانستان، موجودہ پاکستان، انڈیا کا کافی بڑا علاقہ، خوارزم کی بہت بڑی ریاست جس میں ایران بھی شامل تھا، اور سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس یعنی ازبکستان، ترکمانستان، قزاقستان، قرغیزستان بھی شامل تھے۔ انہوں نے سب کانٹیننٹ پر 17 بار حملہ کیا اور ہر بار کامیابی حاصل کی۔ محمود غزنوی کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ سومناتھ کے مندر پر حملہ کرنا اور اسے توڑنا کہا جاتا ہے۔ سومناتھ کا مندر آج کے انڈیا کے شہر گجرات کے قریب واقع تھا، جسے فلوٹنگ ٹیمپل بھی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ ہوا میں کسی سہارے کے بغیر لٹکا رہتا تھا۔ محمود غزنوی اپنی آرمی کے ساتھ بہت ہی خطرناک صحرا عبور کر کے سومناتھ تک گیا اور بہت ہی مشکل جنگ جیت کر بت توڑنے میں کامیاب ہو گیا اور بت شکن کے نام سے مشہور ہوا۔ محمد دی کنکرر۔ محمد II یا سلطان محمد فاتح کو سلطنت عثمانیہ یعنی آٹومنز کا سب سے بڑا بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ ان کی جنگی قابلیت بہت شاندار تھی۔ صرف 21 سال کی عمر میں انہوں نے رومن کیپٹل کانسٹینٹی نوپل کو فتح کر لیا۔ اس دور میں کانسٹینٹی نوپل کو فتح کرنا ناممکن خیال کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے مسلمان 27 بار اس عظیم شہر کو فتح کرنے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن یہ فتح محمد II کے حصے میں آئی۔ اس طرح گریٹ بیزنٹائن امپائر کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ محمد II نے اناطولیہ، سربیا، گریس، بوسنیا، البانیا، کریمیا، ولاچیا یعنی موجودہ چیک ریپبلک کو فتح کیا۔ محمد II نے آٹومن نیوی کو مضبوط کیا اور اٹلی کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار مسلمانوں کی تاریخ کے سب سے بہترین کمانڈروں میں آتا ہے۔ آپ نور الدین زنگی کی زندگی میں ان کے سب سے بہترین سپہ سالار تھے۔ صلیبی جنگوں کے ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تعریف صرف مسلمان ہی نہیں اہل یورپ بھی کرتے ہیں۔
ان کی ریاست بہت ہی وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں مصر، شام، عراق اور سعودی عرب کا بڑا علاقہ، یمن، فلسطین، اردن، لبنان اور ترکی کا کافی حصہ شامل تھے۔ اپنی حکومت کے آغاز میں صلاح الدین ایوبی کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف صلیبی مصر پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو دوسری طرف شام کے علاقوں حلب، موصل وغیرہ کے امیر اس کے دشمن تھے، جن میں نور الدین زنگی کا بیٹا بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ صلاح الدین کی دشمن مصر کی ختم شدہ فاطمی خلافت بھی تھی۔ حسن بن صبا کے جانشین بھی صلیبیوں کے کہنے پر اس کی جان کے دشمن تھے۔ اس وقت صلیبی بیت المقدس پر قبضہ کیے بیٹھے تھے، لیکن ان سب مشکلات کا صلاح الدین ایوبی نے خوب مقابلہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی سب سے تاریخی فتح 1187 میں حطین کے میدان میں نظر آئی، جب اس کی اکیلے کی آرمی نے 7 صلیبی بادشاہوں کی بہت بڑی آرمی کو اتنی عبرتناک شکست دی کہ 6 بادشاہ گرفتار ہوئے۔ حطین کی فتح کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروا لیا۔ یروشلم کو مسلمانوں سے واپس لینے کے لیے پورے یورپ سے انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ کی قیادت میں ایسی لاتعداد آرمی آئی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ یورپین آرمی لاکھوں میں خیال کی جاتی ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی اور اس کے سپاہی 3 سال تک اس آرمی سے لڑتے رہے اور بیت المقدس کی حفاظت کی۔ صلاح الدین ایوبی کی آرمی بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ صلاح الدین کا جاسوسی کا نظام بہت ہی بہترین تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نہ ہوتا تو صلیبی جنگیں یعنی کروسیڈز میں مسلمانوں کو عبرتناک شکستیں ہوتی اور بہت سے مسلمان ملک صلیبیوں کے ہاتھ میں چلے جاتے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید ہماری لسٹ میں نمبر 1 پر آتے ہیں۔ مسلم دنیا میں ہی نہیں، اگر پوری دنیا کے عظیم ترین جنگی کمانڈروں کی لسٹ بنائی جائے تو بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نمبر 1 پر ہی ہوں گے۔ دنیا کی 2 عظیم ترین سپر پاورز فارسیوں یعنی پرشینز اور رومیوں یعنی بیزنٹائنز کو ایک ہی وقت میں شکست دینا، وہ بھی بہت کم تعداد میں آدمی کے ساتھ، ناممکن تھا۔ لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کی خاص بات ان کا کسی بھی جنگ میں شکست نہ کھانا ہے۔ جنگی پلاننگ ان سے بہتر کوئی بنا ہی نہیں سکتا تھا اور تلوار بازی میں بھی ان کو کمال حاصل تھا۔ مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبی نے بہت بڑی تعداد میں اپنے پیروکار بنا لیے تھے، اسے شکست دینا آسان نہیں تھا، لیکن یہ کارنامہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے سر انجام دیا۔ فارسیوں کے ہاتھوں سے عراق اور بیزنٹائنز کے ہاتھوں شام لینا خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کا ہی کارنامہ تھا۔ ان کے کیریئر کا سب سے بڑا کارنامہ جنگ یرموک کو کہا جاتا ہے، جب مسلمان صرف 40,000 تھے اور رومی 1,60,000 سے زائد۔ اس بڑی جنگ کی فتح کے بعد شام سارے کا سارا مسلمانوں کے حصے میں آ گیا اور مسلمانوں نے بیت المقدس یعنی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔